حجاب کے متعلق بات چل رہی تھی کہ جس طرح بری نیت سے نامحرم کی طرف نظر کرنا، اس کی آواز سننا، اس سے بولنا، اس کو چھونا حرام ہے، اسی طرح اس کا خیال دل میں جمانا اور اس سے لذت لینا بھی حرام ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دل کا زنا ہے۔ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی، دل بھی۔ تو اسی طرح غلط نیت سے کسی عورت کا، کسی نامحرم عورت کا دل میں خیال جمانا اور اس سے لذت لینا، یہ دل کا زنا ہے۔ اور ظاہر زنا کا ریئیکشن کیا ہے زندگی میں، اور اس کے برے نتائج کیا ہیں، کس طرح دل سے ایمان کی اور نیکیوں کا نور زائل ہوتا ہے، وہ سارا ریئیکشن اس سے انسانی زندگی میں آتا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ حلال ازواجی زندگی کے بعد اگر پھر بھی آدمی ان حرام سے نہ بچے تو اس کی حلال ازواجی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی بھی حلال ازواجی زندگی کا لطف اور محبت اور اعتماد حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر حلال کے بعد بھی ان حرام سے نہ بچے، آنکھوں سے حرام دیکھنا، کانوں سے حرام سننا، زبان سے حرام بولنا، اور دل میں حرام محبت اور کسی نامحرم کی جذبہ رکھنا، یہ اگر اس کے دل سے نہ گیا تو اسے حلال زندگی کی برکتیں کبھی نصیب نہیں ہو سکتی، اور اسے باہمی ازواجی زندگی کا اعتماد اور محبت اور سکون کبھی نہیں مل سکتا۔ تو فرمایا جس طرح بری نیت سے نامحرم کی طرف نظر کرنا اور اس کی آواز سننا اور اس سے بولنا اور اس کو چھونا حرام ہے، اسی طرح اس کا خیال دل میں جمانا اور اس سے لذت لینا بھی حرام ہے، یہ قلب کا زنا ہے۔ اسی طرح نامحرم کا ذکر کرنا یا ذکر سننا یا اس کی تصویر دیکھنا یا اس سے خط و کتابت کرنا یا فون وغیرہ پہ بات کرنا، غرض جس ذریعے سے بھی برے خیالات پیدا ہوتے ہوں، یہ سب حرام ہے۔ یہ بڑی برائی کے سارے دوائی ہیں، مقدمات ہیں، ابتدا اس سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جس شخص کی نگاہیں محفوظ نہیں ہوتی اس کا دل محفوظ نہیں رہتا، اور جس کا دل محفوظ نہیں رہتا اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں رہتی، اس کی پھر شرمگاہ محفوظ نہیں رہتی۔ بڑی بچیاں اللہ حفاظ فرمائے کہ جب اس گندگی میں مبتلا ہیں تو وہ اپنی جوانی سے پہلے ضائع کر دیتے، اور اپنی زندگیاں اور اپنی حلال زندگی سے پہلے اپنا شباب تباہ کر دیتے، اور پھر مایوسی اس درجے کے پہنچتی ہے کہ وہ آدمی خودکشیاں کرتا ہے، وہ خودکشیاں کرتی ہے۔ مایوسی اس درجے کی پہنچتی، وہ کہیں کا نہیں رہتا، اس قدر شرمندگی اٹھاتا ہے حلال زندگی کے موقع پہ کہ وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ لیکن ابتدا کہاں ہے؟ نگاہیں محفوظ نہیں، دل محفوظ نہیں، اور پھر یہ شباب اور شرمگاہ محفوظ نہیں، سب برباد۔ اب تو اس کے 20 سامان ہیں ہماری اس نئی نسل کو خراب کرنے کے لیے، 20 سامان، یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں، 20 سامان۔ اگر تربیت نہ ہو، اگر خوف خدا نہ ہو تو گھر کی 4 دیواری کے اندر بھی وہ ساری گندگیاں اس بچے کے ہاتھ میں ہوتی ہیں جس سے وہ اپنا شباب برباد کرتے، جس سے وہ اپنی جوانی ضائع کر بیٹھے۔ تو یہ معمولی نہیں ہے، اس سے نہ اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے، نہ صحت محفوظ رہتی ہے، نہ اگلی زندگی کے اندر اسے کہیں کہ کوئی زندگی کا لطف اور مزہ نصیب ہوتا ہے۔ ابتدا کہاں ہے؟ نگاہیں محفوظ نہیں، آزاد میل جول اور مخلوط نظام تعلیم اور غلط آلات کا اس کے ہاتھوں میں آ جانا، جس سے اس کی ساری جوانی اور زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح نامحرم کا ذکر کرنا، ایسے ناول پڑھنا، ایسا لٹریچر پڑھنا، ایسی چیزیں دیکھنا، اسکرین پہ ایسے نقشے دیکھنا، لٹریچر ایسا دیکھنا جس سے برے خیالات وجود میں آئیں، بلکہ وہ اور بھڑکیں اور ان کے اندر اور شدت پیدا ہو، اور اس سے جوانی سے پہلے جوانی ضائع ہو جاتی ہے۔ جب درخت لگا ہو نا اور اسے بچپن ہی میں اس کو ابتدائی دور میں اسے ہلا دیا جائے، اس کی جڑیں کبھی مضبوط نہیں ہوتی۔
اس کی جڑیں کبھی مضبوط نہیں ہوتی. ابھی چڑھتی جوانی ہے اور اس نے شباب کے درخت کو ہلا دیا اور جوانی ضائع کرنے لگا تو اس کی جوانی میں کبھی پختگی نہیں آتی. کبھی پختگی. اور گندگی کہاں سے ہوئی؟ آنکھیں محفوظ نہیں، شباب محفوظ نہیں، دل محفوظ نہیں، اور پھر ظاہر ہے ہاتھ اور شرمگاہ محفوظ نہیں. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو شخص ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے کہ ان کی وہ حفاظت کرے گا اور ان کو وہ غلط استعمال نہیں کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا، ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا، ان سے گناہ نہیں کرے گا، میں ضمانت دیتا ہوں اسے جنت کی. یعنی جنت کا راستہ پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے لیے جنت کا راستہ پھر کوئی مشکل نہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان میں زبان، اور دوسری وہ جو اس کے دو پہلوؤں کے درمیان میں شرمگاہ. آدھا دین زبان سے برباد ہوتا ہے، آدھا دین شرمگاہ سے برباد ہوتا ہے.